قرآن مجید کو نازل فرمایا تو قرآن مجید کے 21ویں پارے میں سورہ لقمان جو نازل فرمائی، اس سورہ لقمان میں اللہ پاک نے حضرت لقمان علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو تربیت کا انداز تحریر فرمایا اور اس تربیت والے انداز میں بے شمار محبتیں اور ایک حسین انداز کہ باپ آج بھی اگر اپنے بیٹوں کی تربیت کرنا چاہے تو باپ کس انداز میں بچوں کو پاس بٹھا کے اللہ کے قرآن کی روشنی میں بچوں کی تربیت کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، یا بنی اقم الصلاۃ۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیتے رہنا، وانہا عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے رہنا۔ تو یہ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو تربیت تھی اور اس کا ایک حسین انداز تھا۔ آج کے دور میں جب باپ یہ شکایت کرتا ہے کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، اس کے لیے دعا کی جائے کہ یہ نماز ادا کرے، تو اس کو کہا جائے گا کہ اگر تیری نماز پڑھنے کی عادت ہے اور تم نماز پڑھتے ہو تو بیٹے ہمیشہ وہی کرتے ہیں جو ان کا باپ کرتا ہے، تو اگر تم نماز پڑھتے ہو تو تمہاری طرف دیکھ کر تمہارا بیٹا بھی نماز پڑھنا شروع کر دے گا، اور اگر تم نماز سے دور ہو تو یقیناً بیٹا دیکھے گا اللہ کا پیغام آیا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، تو اس کا باپ اٹھ کر نہیں گیا تو بیٹے کو بھی یہی تربیت ملی ہے کہ جب ابا نہیں جاتا تو میں نے جا کے کیا کرنا ہے۔ تو یقیناً باپ اولاد کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے۔ جب باپ کی طرف دیکھ کر بیٹے تربیت حاصل کریں گے تو باپ نمازی ہوگا تو بیٹا خود بخود نمازی بنتا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے سردار بن کے آئے، امام الانبیاء بن کے آئے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعلیمات کیا ہیں؟ فرمایا اپنے بچوں کو دسترخوان پہ بیٹھنا سکھاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ بچوں کی تربیت اس انداز میں کرو۔ مفہوم حدیث کچھ یوں ہے کہ وہ جب دسترخوان پہ بیٹھے ہوں تو بیٹھنے سے پہلے ان کے ہاتھوں کو دھلایا جائے۔ جب بچے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے
ان کو بتایا جائے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ حضور کا حکم بھی ہے کہ جب کھانا کھائیں تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھویا جائے۔ اور آج کل کے ڈاکٹر حضرات بھی یہی کہتے ہیں کہ جن ہاتھوں سے تم نے کھانا کھانا ہے ان ہاتھوں کو اچھی طرح دھو، اس لیے کہ جب تم کسی سے سلام لیتے ہو یا تم کسی چیز کو پکڑتے ہو تو جو اس چیز کے ساتھ جراثیم لگے ہوتے ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کے ساتھ جراثیم مست ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کھانے کے ساتھ ہی وہ جراثیم چل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیا جائے، بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے، مصطفیٰ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، جو میری ایک سنت پہ عمل کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو بچوں کو یہ بتایا جائے کہ جب کھانا شروع کرنا ہے تو دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے لینا دینا اور بائیں ہاتھ سے کھانا یہ شیطان کا کام ہے، اور میرے نبی نے بائیں ہاتھ سے لینے اور دینے سے بھی منع کیا ہے کہ کوئی چیز تم نے پکڑانی ہے یا پکڑنی ہے تو میرے نبی نے فرمایا بائیں ہاتھ سے مت پکڑانا اور بائیں ہاتھ سے مت پکڑنا۔ اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بائیں ہاتھ سے کھانا مت کھانا، فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا۔ تم دائیں ہاتھ سے زمین پہ کھانا کھاؤ گے مالک عرش پہ راضی ہو جائے گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے کھانا شروع کیا، حضور اس کو دیکھتے رہے، تھوڑی دیر ہوئی تو میرے اور آپ کے آقا نے مسکرانا شروع کر دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے تو حضور کا مسکرانا بھی کیا تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں جب مصطفیٰ مسکراتے تھے تو مصطفیٰ کے ہونٹوں سے نور جدا ہوتا تھا جو در و دیوار کو روشن کر دیتا تھا، جو پوری مسجد کو نور کر دیتا تھا۔ تو میرے لجپال آقا مسکرائے تو اس بندے نے حضور سے پوچھ لیا آقا آپ کا مسکرانا تو بڑی بات ہے لیکن آپ میری طرف دیکھ کر کیوں مسکرائے ہیں؟ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے کھانا شروع کیا تھا تو تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول گئے تھے، اور تمہیں درمیان میں یاد آیا تو تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں جب تو نے شروع کیا تو تو نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو شیطان بھی تیرے ساتھ کھانے لگ پڑا، اور جب تجھے بسم اللہ یاد آئی تو تو نے پڑھی تو شیطان نے جتنا کھایا تھا وہ سارا کا سارا الٹی کر دیا۔ جب اس نے کیا کی تو میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس سے ایک اور بات کی بھی خبر ہوئی ہے کہ جس کے ساتھ شیطان کھا رہا تھا اس کو شیطان نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن کملی والے کی نظر کا یہ کمال تھا کہ جو عام بندے سے چیز چھپی ہوئی تھی مدینے کے تاجدار کو وہ چیز بھی نظر آ رہی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانا شروع کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، کیونکہ جب تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہو رب کی برکتیں اس کھانے میں ہوتی ہیں، رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ کھانا جو ہے وہ شیطان کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچوں کے ساتھ بڑا پیار تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور جب مسجد سے باہر نکلتے تھے تو بچے کھڑے ہوتے تھے، وہ مصطفیٰ کریم سے سلام لیتے تھے، اور جب تک میرے نبی ان سے سلام لے کر وہ خود میرے نبی کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے تو میرے نبی ان سے ہاتھ جدا نہیں کیا کرتے تھے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے بیانات ہیں کہ جب مصطفیٰ سے ہم سلام لیتے تھے
ہاتھ جدا ہوتا تھا تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے خوشبو کے ایک صندوق سے ہم نے ہاتھ نکالا ہے۔ یہ شان تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ صحابہ کرام مسجد نبوی میں آ کر کھجوریں لٹکایا کرتے تھے، کھجوروں کی لمبی لمبی قطار ہوتی تھی، وہ خوش ہوتے تھے۔ صحابہ سے پوچھا گیا کہ تم کھجوریں کیوں لٹکاتے ہو؟ کہ ہمارا دل یہ ہے مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے اس بہانے مسجد میں آئیں اور مسجد میں آ کر وہ کھجوریں اتار کر کھائیں، ہم اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ تربیت کا ایک انداز ہونا چاہیے۔ اگر بچوں کو مسجد میں لایا جائے تو پھر بچوں کا خیال بھی رکھا جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے جب مسجد میں شور کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ جو سمجھانے والے ہوتے ہیں ان کی آواز بچوں سے بھی بڑھ گئی ہوتی ہے، لیکن میرے نبی کا یہ طریقہ نہیں تھا، اصحاب رسول کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ ان کا اگر بچوں سے پیار تھا تو وہ پیار بھی ایک حسین انداز میں تھا، اور اگر تربیت کرتے تھے تو تربیت بھی ایک بے مثال انداز میں تھی۔ ایک پینڈو سرکار کی بارگاہ میں آ گیا، بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، میرے آقا نے دائیں طرف امام حسن پاک کو بٹھایا ہوا تھا، بائیں طرف حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو بٹھایا ہوا تھا۔ یہ دونوں شہزادے تھے، یہ طیبین طاہرین دونوں شہزادے تھے مصطفیٰ کی گود میں۔ حضور کبھی حسن کو چومتے تھے اور کبھی مصطفیٰ حسین کو چومتے تھے۔ وہ کتنے حسین شہزادے تھے کہ جن کو چومنے والے نبیوں کے سردار ہوتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کا بوسہ لے رہے تھے تو وہ پینڈو کہنے لگا آپ بچوں کو چومتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں بچوں کو چومتا ہوں۔ اس نے کہا میں نے تو کبھی بچوں کو چوما ہی نہیں ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا نے جو جملے کہے وہ کیا تھے؟ فرمایا سن، میں بچوں کو چومتا ہوں اس لیے کہ رب نے مجھے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ نے مجھے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور تم اگر بچوں کو نہیں چومتے تو اللہ نے تمہارے دل میں رحمت ڈالی ہی نہیں ہے، تمہارے دل کو رب نے رحم والا بنایا ہی نہیں ہے۔ رب نے مجھے زمانے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں بچوں کا بوسہ لیتا ہوں۔ گویا مصطفیٰ نے بتایا کہ بچوں کی تربیت کچھ انداز میں بھی کی جائے کہ ان کو گود میں بٹھا کے ان کو چوم چوم کر اسلام کی باتیں بتائی جائیں، ان کو بتایا جائے رب ایک ہے، ان کا بوسہ لے کر ان کو بتایا جائے مصطفیٰ اللہ کے آخری رسول ہے۔ میرے نبی نے چاند کے ٹکڑے کیے، میرے مصطفیٰ نے سورج کو واپس بلایا، میرے نبی نے درختوں کو بلایا، میرے نبی نے کنکروں سے کلمہ پڑھایا۔ ادھر تو بوسہ بھی لیتا جا، ادھر نبی کا معجزہ بھی سناتا جا، تیرا پیار اتنا بڑھتا جائے گا کہ اس کا دل جو ہے وہ مصطفیٰ کی محبت کا سمندر بنتا جائے گا۔ یہ ایک انداز ہے میرے آقا کا، اور ہمیں بھی اپنے بچوں کی تربیت ایسی ہی کرنی چاہیے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ان کو گود میں بٹھایا تھا۔ بڑی حسین بات ہے، سرکار نے گود میں بٹھایا تھا، حضور حسن پاک کو چوم رہے تھے۔ یہ میرے آقا کی عادت تھی کہ بچوں کو چومتے تھے پیار سے، حسن پاک کو چوم رہے تھے۔ اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ اس اقرا بن حابس نے کہا میرے 10 بچے ہیں اور میں نے 10 بچوں کو کبھی بھی نہیں چوما، میرے 10 بچے ہیں اور 10 کا میں نے کبھی بھی بوسہ نہیں لیا، اور آپ حسن کا بوسہ لے رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے جو جملے کہے وہ بڑے حسین تھے۔ فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ فرمایا اگر تم بچوں کے بوسے نہیں لیتے تو تم بچوں پہ رحم ہی نہیں کرتے۔ ہاں بچوں کو بوسے لے کر
ان کو مصطفیٰ کریم کا اسلام سکھایا جائے تو اس کا انداز ہی کچھ اور ہے۔ اور یہ باپ کے لیے ہے، نانا کے لیے ہے، یہ دادا کے لیے ہے کہ وہ ایسا کرے۔ جب مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، تو اس میں سبق ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم اگر صبح سے کام پہ جائیں اور شام پہ واپس آئیں اور بچوں کو ٹائم ہی نہ دے سکیں، اور بچے بڑھتے جائیں تو پھر کہیں بچوں کی بیٹھک خراب ہے، بچوں کی تو کمپنی خراب ہو گئی ہے، بچوں کو تو بڑوں کا احترام نہیں آیا، بچوں کو تو چھوٹوں سے جو انداز ہے وہ نہیں ملا، تو میرے بھائی تم نے سکھایا کیا ہے؟ تو صبح شام کام پہ رہتا تھا، تو بس کمائی پہ رہا ہے، تم نے اس کی تربیت نہیں کی ہے۔ ہاں تربیت کی ہوتی تو قبر میں بھی چلا جاتا، بچہ پھر بھی تیرے نام پہ جھک کر سلام کرتا، اس لیے کہ یہ میرے باپ کا نام لیا جا رہا۔ یہ میرے آقا کی سیرت تھی۔ اس لیے شاعر نے کہا تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، میرے آقا تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے۔ آپ جتنے بچے بیٹھے ہیں بڑے بیٹھے ہیں مل کے پڑھے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے، تیری ایک ایک ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، مل کے تیری ایک ایک ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ جھوم جھوم کے پڑھیے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ آپ کہتے ہیں میری چھوٹی سی عمر تھی، میں سرکار کی بارگاہ میں تھا، کتنے حسین لوگ تھے کہ جن کو مصطفیٰ کے دربار کی حاضری نصیب ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں میری ماں بھی قریب تھی، رشتہ کچھ ایسا تھا، ماں بھی قریب تھی، مدینے کا تاجدار بھی قریب تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں تھوڑا سا اپنی ماں سے دور تھا، میری ماں نے مجھے بلایا، اور جب بلایا تو میری ماں نے کہا عبداللہ ادھر آؤ، میں تمہیں کوئی چیز عطا کرتی ہوں۔ میرے لجپالا کا سن رہے تھے، میں نے اپنی ماں کی طرف چلنا شروع کر دیا، ادھر سے میرے نبی نے پوچھ لیا تم عبداللہ کو کیا دو گی؟ میری ماں نے کہا آقا میں انہیں ایک کھجور دوں گی۔ میرے لجپال نے فرمایا اگر تو اسے اپنی طرف بلاتی اور کچھ نہ دیتی تو تیرے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا، لیکن اب تو نے کھجور دینی ہے، تیرے نام اعمال میں ایک سچ لکھا گیا ہے، اس سچ کی وجہ سے مدینے کا تاجدار بھی راضی ہے، عرش کا رحمان بھی راضی ہے۔ اب یہ ہمارے لیے تربیت کیا ہے؟ ہمارے پاس ہمارے جوان بچے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں کال آ جاتی ہے، کال پہ وہ پوچھتے ہیں کدھر ہیں، تو ہم بچوں کو پکڑا کے تو کہہ نہیں سکتے کہ یہ کراچی میں ہے، کیونکہ فون اپنا ہوتا ہے، تو ہم خود کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی میں لاہور میں ہوں۔ کیا تربیت کا اثر پڑ رہا ہے بچوں پہ؟ خود کہہ رہے ہوتے ہیں جی میں آؤٹ آف سٹی ہوں، تو مجھے بتائیں آپ کے اس انداز سے اس بچے نے کیا سیکھا ہے؟ مصطفیٰ تو فرماتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، فرمایا سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ تباہ کر دیتا ہے۔ اگر تو نے بچوں کے سامنے سچ بولا تو کل بچے بھی بڑے ہو کر سچ بولیں گے تو یقیناً وہ تیری بخشش کا سامان ہوگا اور مدینے کے تاجدار کو راضی کرنے کا سامان بن جائے گا۔ اور دیکھیں ایک آدمی ہے اس کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، اگر بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، کیونکہ تربیت اولاد کا میرا تیسرا جمعہ ہے، بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، تو اب ان کے ساتھ اس کا تربیت کا انداز کیا ہونا چاہیے؟
سلوک ایک جیسا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ سلوک برابر کا ہو، کیونکہ اسلام جو ہے وہ بڑا حسین دین ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 سال خادم رہے ہیں، نوکر رہے ہیں، آپ فرماتے میں موجود تھا، ایک آدمی آ گیا، حضور کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھا۔ وہ مصطفیٰ کے سامنے جب بھی بیٹھتے تھے تو جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں ایسے کملی والے کے سامنے بیٹھا کرتے تھے۔ جب وہ آ کر بیٹھا تو تھوڑی دیر ہوئی تو اس کا بیٹا آ گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا، اس نے اپنے بیٹے کو چومنا شروع کر دیا۔ جب بوسہ لے لیا تو اس نے اپنے زانو پہ یعنی اپنی دائیں ران پہ اس کو بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو اس کی بیٹی بھی آ گئی اور اس نے بیٹی کو نہ پیار دیا، نہ بیٹی کا بوسہ لیا، نہ بیٹی کو گود میں بٹھایا، بیٹی کو سامنے بٹھا لیا۔ اور تیرے میرے نبی تو فرمایا کرتے تھے جانوروں کے منہ پہ مت مارا کریں، اس لیے کہ اگر میں انسانوں کے لیے رحمت ہوں تو میں ان کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہوں۔ میرے لجپال آقا نے فرمایا یہ تو نے کیا کیا ہے؟ عرض کرنے لگا حضور کیا ہوا؟ فرمایا تیرا بیٹا آیا، تو اس کو چومتا رہا، اس کو تو نے گود میں بھی بٹھایا۔ یقیناً بیٹا رب کی رحمت بھی ہے، اس کا فضل بھی ہے، اس کی نعمت بھی ہے، لیکن جب تیرے پاس بیٹی آئی ہے یہ وہ دور گزر چکا تھا جب لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ تیرے میرے آقا نے فرمایا بیٹی آئی تو تو نے پیار بھی نہیں دیا، بیٹی آئی تو تو نے بوسہ بھی نہیں لیا، بیٹی آئی تو تو نے گود میں بھی نہیں بٹھایا۔ جب یہ جملے کہے تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا سن، اگر تو ان کے ساتھ آج برابر کا سلوک کرے گا تو کل یہ برابر میں تیرا ادب و احترام کرتے جائیں گے۔ فرمایا آج تیرا سلوک ایک جیسا ہوگا، کل ان کا سلوک ایک جیسا ہوگا۔ وہ سلوک کہاں سے سیکھنا تھا؟ وہ مدینہ شریف کا بازار تھا۔ میرے نبی انصاریوں کے گھر ملاقات کے لیے گئے۔ حدیث پاک میں ہے انصاری کون ہے؟ جو مدینے میں رہنے والے تھے۔ مہاجر کون ہے؟ جنہوں نے مکے سے سفر کیا تھا۔ میرے آقا جب تشریف لائے چھوٹے چھوٹے بچے نکلے، حضور کے ساتھ لپکنا شروع ہو گئے۔ کسی نے قمیض پکڑ لیا، کسی نے ہاتھ پکڑ لیا، کسی نے بازو پکڑ لیا، مصطفیٰ کریم کے ساتھ لپک گئے ہیں۔ میرے نبی یہ نہیں فرما رہے مجھے چھوڑ دو، یا یہ نہیں فرمایا صحابہ بچوں کو اتارو میرے کپڑوں کو خراب کر رہے ہیں۔ نہیں، میرے نبی نے ایک ایک کے سر پہ بوسہ دیا، ایک ایک کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میرے لجپال نے سب کو راضی کر کے جب جدا کیا تو میرے مصطفیٰ کریم نے سلام بھی کیا، دعائیں بھی دی، زمانے والوں کو بتایا بچے اگر لپک جائیں تو ان کو دور کرنا کملی والے کا طریقہ نہیں، ان کو پیار کے سمندر میں قریب کرنا مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ پھر ہم کہہ سکتے ہیں آقا ہمارے بڑی شان والے، مل کے پڑھیے آقا ہمارے بڑی، جھوم جھوم کے پڑھیے آقا ہمارے بڑی۔ ارے اس مسجد کے منبر پہ اگر نمازیوں کی شانیں بیان ہوتی، اگر قرآن کی فضیلت بیان ہوتی، اگر ماں باپ کا احترام بیان ہوتا، اگر مصطفیٰ کریم اپنی شانیں اور عظمتیں بیان کرتے تو کملی والے یہ بھی بتایا کرتے تھے اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ پھر کہہ سکتے ہیں نا آقا ہمارے بڑی شان، مل کے آقا ہمارے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، آقا ہمارے اور
لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے۔ وہ کیا نعرہ لگتا ہے؟ آقا ہمارے۔ حضرت ابو حسان کہتے ہیں میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے فوت ہو گئے، دیکھو بچوں کا پیار اور پھر میرے نبی کی تربیت کیا گئے، چھوٹے چھوٹے بچے فوت ہو گئے، یقیناً میرے بیٹے تھے، میں باپ تھا ان کے لیے تڑپتا رہا، میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن صبر کا دامن بھی نہیں چھوڑا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ میں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ میرے پاس آ گئے، میں نے کہا ابو ہریرہ، اس نے کہا جی، میں نے کہا ابو ہریرہ تو کملی والے کے قدموں میں بیٹھتا رہا گیا، میرے 2 بچے فوت ہو گئے ہیں، مجھے کوئی ایسی حدیث تو سن کر میرے دل کو سکون مل جائے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا ابو حسان تیرے 2 بیٹے فوت ہوئے گئے، تو نے صبر کیا گیا، میں نے اپنے کانوں سے سرکار کی حدیث سنی ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں وہ جنت میں ایسے رہتے ہیں جیسے جنت میں جنتی پرندے رہ رہے ہوتے ہیں، جیسے جنت میں جنتی پرندے رہ رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ حدیث پاک سنی تو میں نے کہا ابو ہریرہ تو نے میرا دل خوش کر دیا گیا، میں مصطفیٰ کا نوکر ہوں۔ پھر اس حدیث کے مطابق تو میرے بچے جنتی پرندوں کی طرح جنت میں ہوں گے، اگر چھوٹے بچے فوت ہو جائیں تو وہ جنتی پرندوں میں ہیں، اگر بچے بڑے ہوں اور ان کی تربیت کی جائے، ان کو کملی والے کا نوکر بنایا جائے، ان کو قرآن پڑھایا جائے، ان کو حلال حرام کا فرق بتایا جائے، ان کو بڑوں کا احترام سکھایا جائے، ان کو بتایا جائے ہمسایوں کے حقوق کیا گیا، ان کو گانے باجے سے منہ موڑ کے کملی والے کی نعتیں پڑھائی جائے۔ میں یہ کہتا ہوں اگر چھوٹے بچے جنت میں پرندوں کی طرح گئے تو بچوں کی تربیت کریں گے تو پھر بڑے بچے جنت میں محلوں میں رہ رہے ہوں گے، اس لیے کہ ہم سرکار کے نوکر ہیں، اور جو مصطفیٰ کی نوکری میں زندگی گزارتا ہے اس کا یہ جہان بھی آباد ہوتا ہے، وہ جہان بھی آباد ہوتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں قابل توجہ بچوں کو صبر کی تربیت کرنی چاہیے، جو چھوٹے ہوتے ہوئے کبھی دسترخوان پہ کھانا جو پڑا ہوتا ہے تو ہر بچے کی کوشش ہوتی ہے میری پہل ہو جائے، تو اس انداز میں بھی بچوں کو صبر کی تربیت کرنی چاہیے۔ حضرت ام سلیم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ محترمہ تھی، حضرت ام سلیم کا ایک بیٹا مر گیا، وصال کر گیا، بچہ تھا چھوٹا، بخاری میں حدیث موجود ہے، ام سلیم نے اس کو نہلایا، نہلا کر اس کے اوپر کپڑا ڈالا، کپڑا ڈال کے اپنے گھر میں چارپائی ایک کونے میں رکھ دی۔ ان کے خامد آئے، کام سے تھکے ہوئے آئے تھے، ان کے سامنے ام سلیم نے وہ ویلا نہیں کیا، یہ تربیت تھی مدینے کے تاجدار کی۔ امام حسین کیا فرمایا کرتے تھے، زین العابدین جب تم پہ مصیبتیں آئیں تو پہلے میری مصیبت کو سامنے رکھ لینا اور پھر مصیبت کو فیس کرنا۔ تو یہ تربیت تھی مدینے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو انہوں نے بیٹے کو نہلا کر اوپر کپڑا ڈال کے گھر کے ایک کونے میں چارپائی رکھ کی، اور اس کا خامد آیا تو خامد کو کھانا بھی دیا۔ کھانا کھانے کے بعد جب خامد سو گیا تو اس نے آتے ہوئے گھر میں پہلے پوچھا کہ سناؤ بچے کا کیا حال ہے، تو اس نے کہا بچہ اب سکون میں ہے، بچہ اب سکون میں ہے۔ بخاری میں امام بخاری نقل کرتے ہیں صبح جب فجر کی اذان کے وقت اٹھے نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے تو اس کو بتایا گیا کہ تیرا بیٹا تو وصال کر گیا ہے، میں نے رات تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تو کام سے تھکا ہوا آیا ہے تو تیری نیند میں خلل نہ آئے۔
تو وہ مسجد میں نماز کے لیے جب گئے اور انہوں نے نماز ادا کی تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دیا، لجپال مہربان، یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ تیرے میرے نبی نے اس کے صبر کے بدلے دعا کی، اللہ نے ان کو 9 بچے دیے، 9 کے 9 قاری قرآن بن گئے۔ یہ کتنا بڑا اجر تھا کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے مل رہا تھا۔ لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کی اس انداز میں بھی تربیت کرنی چاہیے کہ بیٹا ہر معاملے میں صبر کرنا ہوگا۔ جب تم صبر کرو گے تو ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ خدا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہیں، حضرت فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، عالم دین تھے، فقیہ تھے۔ آپ ایک آدمی کے پاس ملنے کے لیے گئے، توجہ سے سنیں، اس آدمی کی بیٹیاں زیادہ تھیں، اس کی بیٹیاں زیادہ تھیں۔ امام بخاری نے الادب المفرد میں اس کو نقل کیا ہے، اس کی بیٹیاں زیادہ تھیں اور وہ بد دعا کر رہا تھا کہ میں ان بیٹیوں کی وجہ سے تنگ ہوں، یہ بیٹیاں مر جائیں تو اچھی بات ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور غصہ آ گیا، اور غصے میں کہنے لگے مجھے بتا کہ تو ان بیٹیوں کے مرنے کی دعا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں ان کے رزق سے تنگ ہوں۔ فرمایا بتاؤ انہیں رزق تو دیتا ہے یا میرا خدا دیتا ہے؟ اگر تو نے ان کو گھروں سے نکال دیا تو جو گھونسلوں میں پرندوں کو رزق دے رہا ہے، جو سمندر میں مچھلی کو رزق دے رہا ہے، وہ تیری بیٹیوں کے رزق کا بھی سامان بنا دے گا۔ اس لیے کہ اس کا اعلان ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ ہر زمین میں چلنے والے کو رزق عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہ انداز سا ہمیں کبھی بھی اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے سامنے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم تو پیدا ہوئے تو میرے لیے وبال بن گیا، تمہاری زندگی تو مجھے پریشانی کا سبب بنا رہی ہے۔ کبھی بھی ایسے جملے نہیں کہنے چاہیے۔ ہاں کبھی حالات بدل جائیں تو صبر کے دامن کو نہ چھوڑنا، جو کربلا کے میدان میں سیدہ زہرا کے لال نے صبر کر کے زمانے والوں کو بتایا صبر کرو تو میرے نانا بھی راضی ہیں، عرش کا مالک بھی راضی ہے۔ وہ ماحول بھی تھا۔ یہ جو بچے ہیں ان کا انداز کیا ہونا چاہیے، ہمارا ان کے ساتھ کیا انداز ہونا چاہیے؟ چھوٹے بچوں کو سر پہ ہاتھ رکھ کے، یہ نہیں کہ اپنے بچے سے ہی پیار ہے، سب بچوں سے اس انداز میں پیار کرنا چاہیے۔ بنو سعد ایک قبیلہ تھا، ان کا ایک آدمی تھا، فاروق اعظم نے اس بنو سعد کے آدمی کو ایک علاقے کا ہیڈ مقرر کیا، سردار مقرر کیا کہ تم اسلام کے لیے کام کرو، ٹھیک ہے۔ وہ چند دن کام کر کے جب فاروق اعظم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے چھوٹا بچہ لایا گیا، تو حضرت فاروق اعظم نے اس چھوٹے بچے کو چومنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ دیکھا کرتے تھے جب حسن اور حسین مصطفیٰ کی گود میں ہوتے تھے تو کملی والے بوسے لیا کرتے تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے اس کو چومنا شروع کر دیا۔ جب سیدنا فاروق اعظم نے چوما تو وہ جس کو سردار بنایا تھا، وہ جو علاقے کا ہیڈ تھا بنو سعد قبیلے کا آدمی، اس نے کہا عمر آپ بچوں کو چومتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں بچوں کو چوم کر کملی والے کی سنت کو زندہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا میں تو بچوں کو نہیں چومتا، فرمایا اپنے بچوں کو بھی نہیں چومتا۔ اس نے کہا کبھی اپنے بچوں کو بھی نہیں چوما ہے، فرمایا آج سے میں تمہیں ہیڈ سے معزول کر رہا ہوں۔ سنو آئندہ کے بعد ہمارے اسلام کے اندر تم نے کام میری دور حکومت میں نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ جس کے دل میں رحم ہی نہیں ہے وہ مخلوق کے اوپر ہیڈ بننے کا اہل نہیں ہے، لہذا میں تمہیں سرداری سے برطرف کر رہا ہوں۔ تو یہ تھے وہ لوگ جو بچوں کی تربیت کرتے تھے تو اس انداز میں کہ بچوں کو چوم چوم کر مصطفیٰ کا دین سکھایا کرتے ہیں۔ اور آج کا جو حالات ہیں، آج کا جو ماحول ہے وہ کس طرف جا رہا ہے؟ چھوٹا بچہ
بلکہ بڑے بڑے امیر لوگوں کے گھرانوں کے بچے تو اس حال میں پہنچے ہوئے ہیں کہ 7-7 8-8 سال کی عمر ہے، نیٹ ویسے گھر میں موجود ہے، ان کو ٹیپ دیے ہوئے ہیں، موبائل ٹچ موبائل دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ٹچ موبائل پہ کبھی کارٹون چل رہے ہیں، کبھی گیمیں چل رہی ہیں۔ یہ بچوں کی تربیت کوئی نہیں ہے۔ بچوں کی آج اگر قرآن سے وابستگی لگائی جائے گی، جب بچوں کو مصطفیٰ کا دین سکھایا جائے گا تو ایک وقت وہ بھی ہوگا کہ جب تمہیں ضرورت ہوگی کہ بچوں نے میرا سہارا بننا ہے تو اس وقت زید عمر بکر کسی اور کو نہیں کہنا پڑے گا کہ بیٹا یہ میرا جوتا اٹھاؤ یا میری لاٹھی اٹھاؤ، بلکہ وہ تیرے بیٹے ہی تجھے پکڑ کر رستے میں چلا کر بتا رہے ہوں گے یہ میرے باپ کی تربیت کا اثر ہے کہ آج میں اپنے باپ کی مدد کر رہا ہوں۔ ہمارے ایک بہت بڑے علامہ صاحب ہیں، توجہ، ان کے پاس ایک ماں آ گئی اور اس ماں نے کہا مولوی صاحب مجھے ایک وظیفہ بتائیں۔ کہا کس چیز کا؟ کہا میں نے اپنے بچوں کو معاف کرنا ہے، معاف دل سے نہیں کیا جا رہا، کوئی وظیفہ بتاؤ۔ مولوی صاحب کہنے لگے ایسا وظیفہ تو پہلی بار کوئی پوچھنے آیا ہے کہ معاف کرنا ہے؟ تو کہا بتاؤ تمہارا واقعہ کیا ہے؟ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ لوگوں کے۔ اس نے کہا میرے 3 بیٹے ہیں، جو آخری بیٹا تھا وہ میرے پیٹ میں تھا تو باپ کا انتقال ہو گیا، میں نے پوری جوانی لگا کے گھروں میں کام کر کے ان کو پالا ہے، مجھے کالا یرکان ہو گیا، یہ سٹینڈ ہو گیا، یہ اپنی جگہ پہ اعلیٰ پوسٹوں پہ ہیں۔ میں نے بڑے بیٹے کو کہا کہ میرا علاج کرواؤ، تو بڑا بیٹا کہنے لگا اماں تمہیں پتہ ہے نا میرے خرچے زیادہ ہیں۔ تو میں نے درمیان والے کو کہا تم کرواؤ، تو اس نے کہا کوئی دیسی علاج کروا لو۔ تو میں نے چھوٹے کو کہا تم کرواؤ، تو اس نے کہا ماں مجھے پتہ ہے تیری نظر مجھ پہ ہے، تو نے میرے لیے بڑی محنت کی ہے، تو تجھے پتہ ہے میرے بھی اپنے بچے ہیں اور میرا بھی اپنا مول ہے، میں خرچے بڑی مشکل پورے کرتا ہوں۔ اور اس نے کہا مولوی صاحب بعد میں ان کو کسی نے سمجھایا اور وہ میرے پاس آئے، انہوں نے میرے پاؤں پکڑے، انہوں نے مجھ سے معافی مانگی، انہوں نے میرا علاج اپنے پیسوں سے کروایا، انہوں نے مجھے ہاسپٹل میں داخل کروایا، انہوں نے میری دوائی لی اور آج مجھے آرام بھی ہے۔ لیکن اس وقت جو انہوں نے مجھے کہا تھا نا ہمارے خرچے زیادہ ہیں، وہ بات دل سے جاتی نہیں ہے۔ کیا کروں؟ کوئی وظیفہ ایسا بتا دیں کہ وہ بات دل سے چلی جائے۔ تو مولوی صاحب رو کے کہنے لگے کیا تمہیں بتاؤں، تم ماں ہے، ماؤں کا دل اولاد کے لیے ویسے ہی بڑا نرم ہوتا ہے۔ تو یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ کبھی تم ماں کو کہتے رہو کہ تیری دوائی تو میرے سیاپے بڑھ گئی ہے، یا تیرے کپڑے تو میرے لیے بوجھ بن گئے ہیں، یا تیری رکھوالی تو میرے گھر کی تباہی کا سبب بن رہا ہے، تو تم ایک جملہ کہہ کے چلے جاتے ہو، تم نہیں جانتے کہ وہ کتنی دیر تک ماں کے دل کو دستک دیتا رہتا ہے کہ تم نے اس کو اس جگہ پہ سلایا تھا جو خشک جگہ تھی اور تو گیلی جگہ پہ سوئی تھی، تم نے اس کے لیے گھروں میں برتن دھوئے تھے، کپڑے دھو کر اس کو تو نے پالا تھا، آج یہ 1-1.5 منٹ میں تمہیں جواب دے کے چلا گیا ہے۔ آؤ اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرو، اپنے باپ کے ساتھ ایسا جملہ بولا جائے کہ باپ راضی تو خدا راضی اور ماں راضی تو جنت کے راستے بھی کھلتے جائیں گے۔ یہ کیسے ہوگا؟ تربیت کرنی ہوگی، علاقے کے امام صاحب کے پاس بھیجیں، اس کو قرآن پڑھائیں، بچوں کو پتہ چلے اگر ہمارا بچہ ایم فل کر جائے اور اس کو جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہ آتا ہو تو قصور کس کا ہے؟ اس باپ کا قصور ہے، بچے کا کوئی قصور نہیں۔ باپ نے اس کو وہ دین سکھایا، وہ پڑھائی اور وہ پڑھتا گیا اور اپنی پوسٹ میں اعلیٰ جگہ پہ چلا گیا، لیکن باپ نے کبھی کسی قاری قرآن کے پاس بٹھایا ہوتا اور کہتا اس کو 1 رکوع روزانہ ترجمے کا پڑھاؤ، اس کو بتاؤ مصطفیٰ کی شریعت میں غسل کا طریقہ کیا ہے، وضو کے فرائض کیا ہیں، خدا کی عزت کی قسم جب باپ قبر میں جاتا ہے تو پھر اس بچے کو کہنا نہیں پڑتا باپ کے لیے دعا کرنا، بچہ خود ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ بن جاؤ، جس کی اولاد مجھ سے مانگ رہی ہے میں نے اس کے باپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا لیا ہے۔
ایسا ماحول بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمتullah علیہ یہ وہ بزرگ تھے، سنو، جن کا نام دعا میں لیا جائے تو دعا قبولیت کا سامان بن جاتی ہے۔ ان کو باپ نے کچھ پیسے دیے، درم و دینار دیے، کہا جاؤ تجارت کر کے آؤ۔ یہ وہ روپے لے کر آئے، وہ درم و دینار لے کر آئے، اور انہوں نے آ کر وہ درم اور دینار جو ہے وہ ایک جگہ پہ دیے، اور استاد صاحب سے دین پڑھا۔ جب درم ختم ہو گئے، دینار ختم ہو گئے، واپس گئے اپنے ابا کے بعد۔ باپ نے کہا عبداللہ، عرض کیا جی بابا، فرمایا تم نے وہ درم و دینار کدھر کیے، کون سی تجارت کی ہے؟ باپ کو سامنے بٹھایا، جتنا دین پڑھا تھا، جتنا قرآن کا ترجمہ پڑھا تھا، سارے کا سارا باپ کو سنا دیا۔ باپ اتنا خوش ہوا کہ اس نے اور رقم نکالی اور دینار نکالے، اور اس نے کہا اس تجارت کا فائدہ تو قبر و حشر میں بھی ہوگا، لو اور درم لے جاؤ اور اس طرح کی تجارت کر کے پھر آنا، اس لیے کہ میں تیری تجارت پہ راضی ہوں، اور جب میں راضی ہوں تو کملے والی کے حدیث ہے خدا بھی راضی ہے۔ جو ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ کام کیے تھے۔ آج ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، مسئلہ بتائیں۔ ہمارے پاس تو یہ حال ہے، فجر کی نماز کے بعد اگر ہم نے مسائل کا درس شروع کیا ہے تو ہم سلام پھیر کے ایسے نکلتے ہیں جیسے قید سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی سے پوچھا جائے تو کوئی کہتا ہے میں ڈیوٹی سے لیٹ ہو رہا ہوں، اس کو دیکھا جائے تو وہ 8:15 بجے جا رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو کہا جائے بھائی تو کدھر ہے، اس نے کہا میں سیر کے لیے، تو 7-8 منٹ میں کیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، سنیں میری یہ بات اور اس کو دل کی تختی پہ لکھیں، آپ دونوں صحابی جلیل القدر ہیں، فرماتے ہیں ہمارے نزدیک دین کا ایک مسئلہ سیکھنا۔ اب دین کا ایک مسئلہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ نماز میں کہکا لگانے سے، ہنسنے سے، کہکا لگا کر ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، 2 مسئلے ہو گئے، بتائیں۔ تو کہا جو میرے نزدیک، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو ذر فرماتے ہیں جو ایک مسئلہ سیکھتا ہے، فرمایا ہمارے نزدیک 1000 نوافل ادا کرنے سے زیادہ اللہ اس کو ایک مسئلہ سیکھنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا، کنوارے ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، جب شادی ہو جاتی ہے تو نماز مس کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ بس جی تو انہوں پتا مصروفیت اتنی ہے۔ ارے شادی کے بعد تو تمہیں 2 رکعت نفل زیادہ پڑھنے چاہیے، اس لیے کہ رب نے تم پہ کرم کیا اور تیرا ایمان کامل ہو گیا۔ النکاح نصف الایمان، نکاح سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا الٹا چال چل پڑتا ہے۔ میرے نبی کی حدیث سنیں اور میرے خطبے کے آخری جملے ہیں۔ آج لائٹ بند تھی، کچھ لوگ لیٹ آئے ہیں، تو میرے یوٹیوب چینل پہ یہ تربیت اولاد کا 3را حصہ تھا، اگر ہو سکے تو گھروں میں سکھائیں۔ آؤ میرے نبی کی حدیث سنو، میں نے یہ ہیڈ لائن کی ہوئی ہے، من لم یہتم، سارے توجہ سے، من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کے سامنے بے حیائی ہوتی رہی، جس کے سامنے برائی ہوتی رہی اور اس نے اس بے حیائی کو روکا ہی نہ، اس نے اس برائی پہ اپنے ماتھے کے تیور بھی نہ بدلے، تو میرے نبی فرماتے ہیں فلیس منا، اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کی حدیث ہے۔ آؤ ایمان والو، آج ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کی جو تربیت کر رہے ہیں، کیا ہم نے بتایا ہے حلال و حرام میں فرق کیا ہے؟ کیا ہم نے بتایا گانے سننے سے مدینے والا ناراض ہوتا ہے؟ کیا ہم نے بتایا فلمیں دیکھنے سے عرش کا مالک ناراض ہوتا ہے؟ کیا ہم نے بتایا ہے بڑوں کی انسلٹ کرنے سے مصطفیٰ ناراض ہوتے ہیں؟ آؤ اپنے بچوں کی تربیت کرو، انہیں اسلام کے گلدستے میں بٹھا کر مصطفیٰ کی شریعت کی باتیں بتاؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم، بچہ جب چلتا ہوگا تو پھر اس کو تعارف نہیں کرانا پڑے گا میں فلاں کا بیٹا ہوں، بلکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اس کا کردار یہ بتائے گا کیا کہ یہ کملی والے کے فلاں نوکر کا پتر چل رہا ہے۔ یہ 3 جمعے تھے میرے تربیت اولاد کے موضوع پر۔ اللہ پاک ہم سب کے بچوں کو جو صاحب اولاد ہیں ان کو نیک لائق بنائے، اور اللہ نے جن کو اولاد نہیں دی ان کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ صرف باپ کی عظمت پہ،
صرف باپ کی عظمت پہ، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی امی جی کی شانیں بیان ہوتی ہیں تو کوئی سانو ابے ہی یہی کہندے ہیں جی ساڑیاں بھی شانہ دسو، تو ابا جی نو انہاں دی شان بھی دساں گے تو انہاں دے فرائض بھی دساں گے انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک پہ، کیونکہ اسلام مکمل دین ہے۔ اگلا جمعہ صرف باپ کی عظمت پہ ہے۔ اللہ ہم سب کو حضور کی محبت میں مرنا جینا نصیب فرمائے۔ میرے نبی مسجد نبوی کی اینٹیں